علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا ہے، بند کمروں میں باتیں کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، یعنی جو لڑائی عمران خان صاحب کو مستقبل میں آگے جا کر لڑنی پڑنی ہے، یا عمران خان صاحب کو اپنے رویے کی وجہ سے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ بھانپ لیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، اور جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ آخری ملاقاتیں جو باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہیں، اور پھر نئے آرمی چیف کے تقرر کے متعلق جس طرح باجوہ صاحب کوشش کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کے لیے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ آرمی چیف جو ہے وہ عاصم منیر نہیں بلکہ ساحر شمشاد بنے۔ نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور انکشافات کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ایک بات کر رہے ہیں نا کہ اپنا باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ آج بھی آرمی میں کام کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیٹ اپ عمران خان صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے مطلب کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سازشی، میر جعفر، میر صادق اور غدار کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ان کا یہ جو جملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے آج بھی، وہ سیٹ اپ چلا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ نام نہیں لے رہے عمران خان صاحب، بلکہ نام تو تب بھی نہیں لیتے تھے، جانور کہتے تھے، نیوٹرل کہتے تھے، جب عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی تھی جب وہ آرمی چیف تھے۔ بعد میں تو عمران خان نے کہا نا کہ جی میں باجوہ صاحب کے خلاف اس لیے نہیں بات کر رہا تھا، ان کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا تھا کیونکہ باجوہ صاحب کا اگر میں نام لیتا اور نام لے کر ان کے اوپر تنقید کرتا تو پھر میرے خلاف آرٹیکل 6 لگ جاتا۔ تو اب بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن بات سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج لاہور میں صحافیوں سے عمران خان صاحب نے ایک ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں ان کے 2-3 جملے ہیں، اور ایک جملہ عمران خان صاحب کا وہ باجوہ صاحب کا سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے وہ ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کا جملہ ہے ملک تب چلے گا جب فوج اور سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں گی۔ اب پہلے تو یہ معاملہ ہے، اس معاملے پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور چیز ہے جس پر میں اپنا اگلا ویلاگ جو ہے وہ اس پر کروں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن ہلکا سا اس ویلاگ میں اس پر ٹچ دے دیتا ہوں۔ وہ ہے عمران خان صاحب کی 2 ملاقاتیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جب وہ آرمی چیف تھے، اور جب عمران خان صاحب کیا ہوتا ہے وہ غالب کو کیسے نکالا گیا تھا؟ بے آبرو ہو کر نکالا گیا تھا نا۔ غالب کہتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو جب بے آبرو ہو کر عمران خان صاحب نکالے گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں۔ آرمی قمر جاوید باجوہ صاحب کو غدار، میر جعفر، میر صادق کہنے کے بعد ملاقاتیں ہوئیں۔ تو اس وقت وہ کیا کرتے رہے عمران خان صاحب؟ کس طرح ایکسٹینشن کی آفرز کرتے رہے؟ بڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اب باجوہ صاحب کی اپنی زبانی سامنے آ رہی ہیں، پہلے تو سورسز سے آ رہی تھی نا۔ اب باجوہ صاحب سے جو جرنلسٹ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ اب جو ہے وہ باجوہ صاحب کا بیان، وہ جو موقف ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقائق ہیں، لیکن ابھی تک تو عمران خان صاحب ون سائیڈڈ ٹریفک چلا رہے تھے نا، جو منہ میں آتا تھا بول دیتے تھے۔ تو اب جواب آنا شروع ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کو جواب آنا شروع ہوا ہے، تو ادھر ثاقب نثار صاحب بھی اس میں رگڑے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پہلے دوسروں کو لڑاتے تھے، اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جو اپنا ملاقاتیں ہیں آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف سے عمران خان صاحب کی، ان کے بھی دلچسپ حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر میں اگلے ویلاگ میں بھی تفصیل سے بات کروں گا، کچھ اس ویلاگ میں بات کرتا ہوں کیونکہ کچھ اس ویلاگ کے ساتھ باتیں جو ہے منسلک ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہر ممکن کوشش کر کے بچاتے رہے۔ میں نے اپنا 1.5-2 مہینے پہلے، اس سے بھی پہلے کچھ ویلاگس کیے تھے جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ادارہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا جب آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، 29 نومبر سے پہلے کے میرے ویلاگس ہیں۔ تو مجھے میرے سورسز تھے جو ظاہر ہے وہ سیاست پر نظر رکھے ہوئے تھے، باجوہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں، باجوہ صاحب کی جو ڈرائنگ روم کی جو اندر باتیں تھیں وہ ان تک پہنچتی تھیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ باجوہ صاحب نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ایک اور تہمت لگے کہ جی باجوہ صاحب نے دوسرے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج کر جیل بھیج دیا۔ پہلے نواز شریف صاحب نااہل کروایا، اب وہ تو باجوہ صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سارا کچھ ہم نے کیا، تو پہلے وہ کیا،
اس کو پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا، ان کی صاحبزادی کو جیل بھیجا، عمران خان صاحب کی ساری اپوزیشن کو جیل بھیجا۔ تو وہ جو میرا سورسز تھے مجھے وہ بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب گلٹی فیل کر رہے ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار کسی طرح عمران خان صاحب جو جیل جانے سے بچ جائے، میرے اوپر تہمت نہ آئے، میرے جانے کے بعد جو مرضی ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ عمران خان کی نفرت جتنی باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، یا جس طرح وہ اس کو اپنا بیان کر رہے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود باجوہ صاحب جو ہے نا وہ کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح مستقبل میں بھی عمران خان صاحب کو کوئی کوسا ہوا، سندھی میں اور پنجابی میں کہتے ہیں کوسی والا لگے، عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو وہ کوشش کرتے رہے، عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کا سیٹ اپ تو باجوہ صاحب کی مرضی سے ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر بنایا تھا نا۔ اور پھر 17 جولائی کے انتخابات کے اوپر بھی سوال ہے کہ جی 17 جولائی کے انتخابات کیسے عمران خان صاحب جیت گئے؟ 17 جولائی کے انتخابات جب عمران خان صاحب نشانے پر تھے اور وہ 15 میں سے جو ہے وہ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئے، اور پھر پنجاب میں ان کی حکومت، پرویز الہی صاحب کی حکومت بن گئی جو باجوہ صاحب بنوانا چاہ رہے تھے۔ پرویز الہی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل لو۔ پھر یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پنجاب واپس مسلم لیگ نون کے ہاتھ لگے، یا یہ نہیں چاہتی کہ جو وفاقی اتحاد ہے وفاقی حکومت کا، اس اتحاد کو پنجاب اس کے ہاتھ لگ جائے۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹینشن بنائی رکھی جائے، باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ۔ اب تو کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، تو وہ باجوہ صاحب جو ہے ایک تو یہ کرتے رہے، دوسرا جو ملاقات اپنا کا ذکر باجوہ صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی ہے 6 گھنٹے کی اپنا جاوید چودھری صاحب نے، انہوں نے اس میں عمران خان صاحب کی 2 ملاقاتیں ہیں 45 منٹ کی، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ لیکن اس میں جو آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ باجوہ صاحب کس طرح اپنا عاصم منیر صاحب کو روک رہے تھے کہ وہ آرمی چیف نہ بنے۔ وہ نواز شریف صاحب کو بندے بھیج کر کہہ رہے تھے کہ جی عاصم منیر آرمی چیف کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، آرمی چیف کے لیے طاہر شمشاد مناسب کینڈیڈیٹ ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب نے عثمان شیرازی کے پروگرام میں سوال ہوا تھا کہ ان سے کہ عاصم منیر کس کے کینڈیڈیٹ تھے، کس کی چوائس تھے بطور آرمی چیف؟ تو زرداری صاحب نے ہنس کر کہا کہ ادارے کی، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کی پریس کانفرنس، اور جو ادارہ مسلسل ایک شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا شو کر رہا ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے، اس سب میں ظاہر ہے جو پرانا سیٹ اپ تھا، یعنی جو عمران خان صاحب کو کندھوں پر بٹھا کر لایا تھا، اس کو ظاہر ہے اس کو آصف زرداری صاحب کے بقول کھڈے لائن لگنا ضروری تھا۔ فیض حمید صاحب کھڈے لائن لگے، اور اس کے بعد فیض حمید صاحب جو ہے وہ نہ صرف کھڈے لائن لگے، پھر اس کے بعد ریٹائر بھی کر گئے، ارلی ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی، تو اس کا ظاہر ہے جانا ضروری تھا۔ تو لہٰذا ادارے کا فیصلہ تھا کہ آرمی چیف ایسے شخصیت ہونی چاہیے، ایسے جرنیل ہونے چاہیے جو آئین اور قانون میں یقین رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں، سویلین سپرمیسی میں یقین رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اپنے دل سے کہ سیاست کرنا فوج کا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، فوج اپنا کام کرے گی۔ تو یہ جو پریس کانفرنس کی گئی تھی نا کہ جی ہم تو اپنا فروری 2021 سے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے نیوٹرل ہو جانا ہے، اے پولیٹیکل ہو جانا ہے، ہم نے آئین کے تابع ہو جانا ہے، ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے، ہماری غلطیاں تھیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے کسی طرح طاہر شمشاد صاحب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے وہ آرمی چیف بنے۔ باجوہ صاحب ریزن کیا دے رہے تھے؟ بڑی کمال ریزن ہے وہ ریزن کہ اگر عاصم منیر جو ہیں اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر عمران خان صاحب کی جو نفرت ہے وہ فوج کی ہائی کمان تک جائے گی۔ حالانکہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی وہ نفرت ہی کر رہے تھے نا پبلکلی، ہائی کمان تک جائے گی۔ اب باجوہ صاحب کو ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے، عمران خان صاحب کس طرح عاصم منیر کو نشانہ بناتے رہے، کس طرح ان کو مطلب اسی طرح میں آپ کو اس سے چھوٹی سی بات بتا دوں، زیادہ بات ہے کیونکہ فوج کا ادارہ ہے اس کے متعلق نہیں کرنی چاہیے۔ جو عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح کارروائیاں کی تھیں، اسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن
ظاہر ہے ادھر تو عمران خان صاحب کے عدلیہ میں معذرت کے ساتھ وہاں پر تو کوششیں کی گئی تھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے کسی بینچ بڑے بینچ میں، کسی پولیٹیکل فیصلے جو تھے کانسٹیٹیوشنل جو معاملات تھے اس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا. پھر ان کو جج کے ساتھ، جج اپنے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا گیا تھا. وہ آئے تھے اپنی پٹیشن لے کر، اور اس پٹیشن میں وہ ان کے ساتھ پراپر تلخ کلامی بھی ہوتی رہی جج صاحبان کی. اب قاضی فائزہ صاحب ظاہر ہے اب وہ بھی ستمبر 2023 میں چیف جسٹس بن جائیں گے. عمران خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ دو شخصیتیں جو ہیں وہ آگے نہ آئیں، وہ وہیں کی وہیں رک جائیں، ریٹائر ہو کر چلے جائیں، نکل جائیں، ان کو نکال دیا جائے. ایک قاضی فائزہ صاحب، وہ کوششیں کیونکہ سرعام آ گئی تھیں. عمران خان صاحب نے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا، بعد میں کہتے ہیں مجھے تو مس گائیڈ کیا گیا تھا، میرے سے تو غلطی ہو گئی تھی. بھائی یہ غلطی نہیں تھی. اور پھر بشیر میمن صاحب کو بطور DG/FIA بلا کر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی قاضی فائزہ صاحب کو ہتھکڑی لگاؤ. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سٹنگ جج ہیں، بھائی میں کیسے ہتھکڑی لگا سکتا ہوں. انہوں نے کہا تھا نہیں میرا حکم ہے، میں وزیر اعظم. انہوں نے کہا آپ حکم نہیں دے سکتے. یہ تو عمران خان نے کہا کہ جی وہ اپنا سعودی شہزادہ جو ہے MBS محمد بن سلمان، وہ تو جو آرڈر کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کہا وہ وہاں پر تو بادشاہ آتا ہے، یہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہے، یہاں پر آپ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں اور میں بھی اداروں کے سامنے جواب دوں، عدلیہ کے سامنے. میں یہ نہیں کر سکتا، میں آئین اور قانون کے تابع تو چل سکتا ہوں. یہ آرڈر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ریٹن آرڈر کریں تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو بہرحال وہ تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی. پھر بشیر میمن صاحب کو باتھ روم میں بند کر دیا گیا تھا. بڑے بڑے قصے سامنے آئے تھے. تو وہ بشیر میمن صاحب کو باتھ روم میں بند کر دیا گیا تھا، چیزیں سامنے آ گئی تھیں. تو عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ عاصم منیر نہ بنے آرمی چیف، اور اس سے پہلے قاضی فائز صاحب کو نکالا جائے، دونوں کو نکالا جائے. عمران خان صاحب آپ کو مطلب جو عمران خان صاحب کی تحریک تھی نا آخری، جو 26 نومبر کو پھر ظاہر ہے اپنی موتاب مر گئی، اور پھر اس کے بعد 17 دسمبر کو تو مزید تدفین ہوگی نا اس تحریک کی، 23 دسمبر کو. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی چیف کے خلاف، جو نئے آرمی چیف کے متعلق جو کیمپین شروع کی تھی، ہر جلسے میں کہتے تھے کہ آصف زرداری اور نواز شریف یہ چور ہیں، یہ تو کسی ایسے آدمی کو آرمی چیف لگائیں گے جو ان سے نہیں پوچھے گا ان کی چوریوں کا، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. ان کے ڈر ہے کہ اگر کسی تگڑے کو، جرنیل کو آرمی چیف لگا دیا تو پھر وہ تو ان سے پوچھے گا. تو اس پر پھر ظاہر ہے وہ ISPR نے بھی اس پر کہا تھا کہ پاکستان کی فوج میں سارے جرنیل تگڑے ہیں. اور مطلب یہ عجیب و غریب قسم کے وہ منترا تھا نا عمران خان صاحب جو پیش کر رہے تھے. تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کی تحریک تھی، اور سب کو پتہ ہے وہ ایک آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب نہ بنے. اور ادھر جنرل باجوہ صاحب کوشش کر رہے تھے کہ نہ بنے آرمی چیف عاصم منیر، کیونکہ عمران خان کے کہنے پر جنرل باجوہ صاحب نے عاصم منیر صاحب کو DG/ISI کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. اور معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، وہ جو صحافیوں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ جی اپنا ان کا سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ میں باجوہ صاحب کا، اسی ملاقات میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میری جو اہلیہ ہیں وہ تو خاتون خانہ ہیں، ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آڈیو لیکس کر کے پتہ نہیں معاشرے کو کیا بتایا جا رہا ہے. تو وہ جو خاتون خانہ تھی وہ ہیرو کے ہار لے رہی تھی، وہ رشوتیں لے رہی تھیں، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کروا رہی تھی. تو اس کا بطور DG/ISI انہوں نے اپنے باس وزیر اعظم کو رپورٹ کیا تھا عاصم منیر صاحب نے کہ سرکار اے چل رہے تاڑے نکنے تلے، ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیرو. تو عمران خان صاحب نے منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کے بجائے عمران خان صاحب نے ڈانگ پھیر دی، جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹوا دیا وہاں سے. تو یہ پتہ تھا اپنے باجوہ صاحب کو، لہذا باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے کوشش یہ کی کہ ساحر شمشاد صاحب بنے. لیکن اور پھر جو یہ باتیں باجوہ صاحب خود، کیونکہ جاوید چودھری نے ان سے ملاقات کے بعد کچھ انکشافات کیے ہیں، تو ظاہر ہے باجوہ صاحب کی زبانی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے نواز شریف صاحب کو پہلے ملک محمد احمد کے ذریعے بات کی، پھر نواز شریف صاحب نے کہ جی ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنایا جائے. پھر نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنے کوئی کاروباری دوست کو بھیجا باجوہ صاحب کی طرف. پھر دو سوالات پوچھے کہ ساحر شمشاد اور عاصم منیر، ان دونوں میں سے پریشر کون برداشت کر سکتا ہے، اور عربوں کے کس کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. تو جواب آیا کہ اپنا عاصم منیر. تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھیجا کہ عاصم منیر آرمی چیف ہوں گے، اور یہ کر کے وہ چلے گئے
یورپ کے دورے پر، وہ 10 دن کا دورہ آپ کو یاد ہوگا، یادگار دورہ، فیملی کے ساتھ نکل گئے تھے. تو یہ سارا کچھ آخری وقت پر بھی باجوہ صاحب کرتے رہے. اور باجوہ صاحب کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرسنل ہوئے تھے عاصم منیر کے ساتھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عاصم منیر کو کچھ چیزیں یاد آ جائیں، یا وہ بھی، کیونکہ انسان تو پھر ظاہر ہے وہ عاصم منیر تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں کہ میں آئین اور قانون کے تحت چلوں گا، تو لہٰذا وہ بھول بھلا گئے ہوں گے، اور ظاہر ہے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ والی باتیں یاد کر کے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. لیکن ڈر تھا، چور کی داڑھی میں تنکا جو ہوتا ہے نا وہ تھا. تو عمران خان صاحب کی داڑھی میں بھی تنکا تھا، باجوہ صاحب کی داڑھی میں بھی تنکا تھا، تو یہ کوشش کرتے رہے. اچھا، اب جو بات میں نے آغاز میں کیا نا کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ اپنا جنرل عاصم منیر کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. وہ جو جملہ ہے عمران خان صاحب کا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی جنرل باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے. اب جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب کن کن القابات سے نوازتے رہے سب کو پتہ ہے. تو اور عاصم منیر صاحب ہیں آرمی چیف، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آرمی چیف. اور باجوہ کا سیٹ اپ کیا تھا عمران خان صاحب کے بقول، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کے بقول باجوہ کا سیٹ اپ جو تھا باجوہ صاحب کا، وہ تھا میر جعفر میر صادق. وہ تو ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو لا کر بٹھا کر انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. ان کو تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ تو غدار ہیں. اب یہ بات عمران خان صاحب کر کے بیسیکلی ٹیسٹر مار رہے ہیں، بمبو مار رہے ہیں. بمبو مارنا ہوتا ہے نا، وہ چیک کر رہے ہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا. نام لیے بغیر اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کا ری ایکشن کیا آئے گا. بند کمروں میں عمران خان صاحب اس وقت بھی باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو میں نے باجوہ کو نکال دینا ہے، نوکری سے برطرف کر دینا ہے آرمی چیف کے عہدے سے. اور پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو شیخ رشید صاحب جا کر پہنچاتے تھے باجوہ صاحب کے پاس. تو اب بھی عمران خان صاحب نام لیے بغیر یہ باتیں کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ادھر سے ری ایکشن نہیں آئے گا تو پھر عمران خان صاحب مزید تگڑے ہو کر کوشش کریں گے کہ اپنا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پنچنگ بیگ چاہیے ہوتا ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب والا وہ ختم ہو گیا، اس کی اتنی عمر تھی. قمر جاوید باجوہ کے اوپر جتنا عمران خان صاحب نے ماتم کرنا تھا نا کہ میرے خلاف جو کچھ کیا باجوہ نے کیا، وہ جتنا ماتم کرنا تھا وہ اپنا اثر کھو چکا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کی عمر ہفتہ، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اب عمران خان صاحب کو دوبارہ پروپیگنڈا کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت چاہیے. تو وہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول بنائیں جنرل عاصم منیر کے خلاف. مگر یہاں عمران خان صاحب غلطی کر جائیں گے اگر وہ نام لے کر بات کریں گے. تو عمران خان صاحب کو بتا بھی دیا گیا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن بہرحال عادتیں جو ہیں وہ جاتی نہیں ہیں. عمران خان صاحب گجے ہوئے ہیں سیاستدانوں کو گالیاں دینے میں. عمران خان صاحب اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو کیا کہتے ہیں محبت ہے ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے. اب اگر جو اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ، فوج کی جو کمان وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کو عمران خان صاحب رگڑیں گے تو پھر رگڑے میں تو آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.